السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یادگار ملاقات کے ایپیسوڈ نمبر 6 میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے۔ آج دو ایسے لوگوں کی یادگار ملاقات کا ذکر کریں گے مختصر وقت میں، یعنی ایسی یادگار ملاقات جو تاریخ میں رقم ہو گئی، جس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک طرف تو ایسا ظالم اور فاسق اور جنگجو بادشاہ ہے اور جنگجو لیڈر ہے، اور ایسا ظالم ہے کہ جب تک وہ اپنی آنکھوں سے خون نہ دیکھ لے اس کا دل ٹھنڈا نہ ہو، اور دوسری طرف ایسی باحیا، غیرت مند، با کردار، پاکیزہ عورت ہے کہ اس کی پاکیزگی کا قصہ تاریخوں میں اور روایتوں میں مذکور ہے، آج تاریخ کا حصہ بن چکی ہے اس کی پاکیزگی۔ تو ان کی ملاقات اس طرح ہوتی ہے، میں بتانا چاہوں گا کہ جو ظالم اور فاسق اور بہت بڑا خبیث بادشاہ تھا، وہ اس کا نام ہے ہلاکو خان۔ ہلاکو خان سے یہ مت سمجھنا کہ خان لگا ہوا ہے تو وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان نہیں تھا، بدھسٹ تھا، بدھ مت کو ماننے والا تھا، لیکن ان کے نام کے آگے ہلاکو خان، چنگیز خان، یہ کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ تو یہ ہلاکو خان جو ہے جب بغداد میں داخل ہوتا ہے تو یہ خلیفہ معتصم باللہ کو قتل کر دیتا ہے۔ چنانچہ خلیفہ معتصم باللہ کے پاس اس کی نوجوان بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ جب وہ اس کو قتل کیا ہے تو اس کے خون سے جو ایک تحریر لکھی ہے، قدرت کا عجیب منظر ہوا کہ اس کا خون زمین پہ گرا، اس سے خود بخود ایک تحریر نمودار ہو گئی۔ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جب کسی قوم پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو ایسے مظلوم اور شریف لوگ بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملکہ کو قید کر لیا جاتا ہے۔ ہلاکو خان کہتا ہے کہ ملکہ کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ ملکہ جب ہلاکو خان کے پاس جاتی ہے تو بیچ میں ہی فوج کے درمیان اپنی باندی سے کان میں کچھ بات کہتی ہے۔ وہ کیا بات ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ وہ بات کہتی ہے اور اس کے بعد مطمئن ہو جاتی ہے۔ جب ہلاکو خان کے پاس آتی ہے تو ہلاکو خان سے کہتی ہے کہ ہلاکو خان، یہ خلیفہ کی تلوار ہے، اور اس کی تاثیر یہ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے، اور اس کا چمتکار کہہ لیجئے، چمتکار یہ ہے کہ جب تک خلیفہ اس کو اپنے ہاتھ سے نہ چلائے، کوئی بھی خلیفہ، تب تک یہ کسی کو زخم نہیں پہنچا سکتی۔ اور پھر کہتی ہے کہ اگر آپ کو اس کا یقین نہیں ہے تو میں ابھی اس کا تجربہ کیے دیتی ہوں۔ تو چنانچہ وہ تلوار اٹھا کر اس باندی کے ہاتھ میں دیتی ہے، اور باندی اس پر اس زور سے حملہ کرتی ہے کہ اس ملکہ کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، یہ وہ بات تھی جو ملکہ نے باندی سے کہی تھی، تو 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کرانا گوارا کر لیا، لیکن اپنی عزت نفس پر کسی کا ہاتھ ڈلوانا گوارا نہ کیا، اس لیے کہ ہلاکو خان شادی کرنا چاہتا تھا، بیوی بنانا چاہتا تھا، اور ہلاکو خان جو ہے اس کی عفت و عصمت کو تار تار کرنا چاہتا تھا، اس کی عزت پہ حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی حیا کو بچانے کے لیے، اپنے جو شاندار کردار ہے اس کو بچانے کے لیے، بد کرداری اور بے حیائی کا داغ اپنے دامن سے بچانے کے لیے اپنی جان دینا گوارا کر دیا، لیکن اس کا ہاتھ لگوانا گوارا نہیں کیا۔ 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اس پر ہلاکو خان کو بڑا افسوس ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں تو ناکام ہو گیا۔ اس ناکامی پر وہ کف افسوس کی ہاتھ کو ملتا ہوا رہ جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ ناکامی لگتی ہے۔ تو اصل ملاقات کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، ایسی ملاقات کہ جس میں اس عورت نے، ملکہ نے اپنی جان دینا گوارا کر لیا، لیکن اپنے ایمان کو بچا لیا، اپنی عزت کو بچا لیا، اپنی حیا کو، اپنی عصمت کو بچا لیا۔ تو دوستو، اصل بات یہ کہ آج کل جو ماحول ہے، عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے خاطر اپنی عزتوں کو، اپنی حیا کو لڑکیاں چاک کر رہی ہیں، خراب کر رہی ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ انسان اس چیز کو محسوس کرے کہ میری عزت کتنی قیمتی ہے، دنیا کی ہر دولت سے قیمتی عزت ہے، حیا ہے۔ اس لیے اس حیا کو بچانے کے لیے جتنی ممکن قربانی ہو سکے دینی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔